वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं गुजारिश कर रहा था कि इट्स वेरी इजी मुहिब वतन पाकिस्तानी सहाफ़ी जो 24/7 फील्ड में होते हैं, रातों की पुलिस की तरह रातों में भी ये फील्ड में होते हैं, खबरें ढूंढ रहे होते हैं। इट टेक सिंगल सेकंड के आप लोग टाउट लफाफा पता नहीं व्हाट नॉट कोट कर देते हैं। और आज मतीउल्लाह जान साहब की मिसाल हमारे सामने है, साकिब बशीर साहब की मिसाल हमारे सामने है, शाकिर अवान साहब की मिसाल हमारे सामने है कि किन मुश्किलात से गुजर कर एक सहाफ़ी खबरें ढूंढ के आप तक लाता है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम। भट्ट साहब, जर्नलिज्म हर गुजरते दिन मुश्किल नहीं होता जा रहा? देखें, बहुत मुश्किल हो रहा है और इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जब तक कोई जमात अपोजिशन में होती है तो यही मीडिया उसकी आंख का तारा होता है। वैसे ही है। जो ही वो जमात हुकूमत में जाती है तो इसी मीडिया को अपनी आंख का कांटा समझना शुरू कर बिल्कुल देती है। ये हमारा प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे। हालांकि हम हुक्मरानों को कहते हैं कि भाई हमारा काम ना किसी को हुक्मरान को उतारना है, ना किसी जमात को सीढ़ी फ्राहम करना है। हम तो एक आईने का काम करते हैं ताकि अगर आप इस आईने को देखें और आपको अपने चेहरे पे कोई दाग धब्बा नजर आए तो आप वो चेहरा साफ कर लें। वैसे ही। लेकिन यहाँ लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब हम हुक्मरानों को आईना दिखाते हैं तो वो दाग धब्बे साफ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। मतीउल्लाह जान साहब ऑब्वियसली फैमिली से राब्ते में होंगे, आप बाकी लोगों से राब्ते में होंगे, क्या कर बैठे हैं मती साहब? देखें, हमारा स्टांस बहुत क्लियर है जी। अगर मती ने कोई गलत किया है तो जो गलत किया है उसकी सजा उसको दें। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि उसने कोई गलत रिपोर्ट किया है, उसने कोई मिस रिपोर्ट किया है, उसके कानून मौजूद है ना भट्ट साहब? उसके कानून मौजूद है। लेकिन आप उस पर इतना बोंडा, इतना शर्मनाक इल्जाम लगाएं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने इल्जाम है। मैं चैलेंज करता हूं वज़ीर दाखिला को, अगर साबित कर जाए कि मतीउल्लाह जान पर ये FIR दुरुस्त है तो मैं उसके साथ रजा कराना तौर पर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। आप तो पुराना जानते हैं मती साहब को, ऑब्वियसली तो कभी पता होगा कि क्या क्या करते हैं। मती तो सिगरेट भी नहीं पीता यार। आपने उस पर मंशियात डाल दी है, उस पर आइस डाल दी है। कुछ खुदा का खौफ करो। हम बिल्कुल इस बात के हामी नहीं है कि भाई मुल्क में कोई येलो जर्नलिज्म होना चाहिए, ठीक है, कोई फेक न्यूज़ होनी चाहिए। हम कभी लीगल कोर्स को अपोज भी नहीं करते। हम अपने आप को कोई अबव दी लॉ नहीं समझते है भी नहीं है। अगर कोई जर्नलिस्ट अबव कानून गैर कानूनी काम करता है आप उसको नोटिस दें, मुल्क के कानून के मुताबिक उससे सफाई मांगे। अगर आपको या तो यह है कि आप समझते हैं कि मतीउल्लाह जान ने ठीक रिपोर्ट किया है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि उसने गलत रिपोर्ट किया है तो मुल्क के कानून मौजूद है। हाँ, आप कानून के तहत उसको बुलाएं, किसी भी जर्नलिस्ट को जिसके मतलब आपको यह है। हम उस जर्नलिस्ट से कहेंगे कि भाई ठीक है, अगर आप सोर्स बताने के पाबंद नहीं है, लेकिन आप स्टोरी अपनी डिफाइन लेकिन अपनी स्टोरी की ऑथेंटिसिटी बताने के तो पाबंद है ना कि भाई ये मेरी ये हक़ाइक़ है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ इल्जामात जिनकी आप बात कर रहे हैं, आइस और मनशियात और मारा है पुलिस वालों को, नाके पे ये किया है वो किया है। अब इसी के ऊपर कुछ सहाफ़ी बात कर रहे थे तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने इसके ऊपर कुछ लिखा है। वो कहती है आप इन लोगों को सहाफ़ी कहते हैं जो झूठी खबरें डॉलरों के लिए पूरे मुल्क में आग लगवाने का धंधा करते हैं, जो रेंजर्स एहलकारों की हलाकत पे झूठ बोलते हैं, फर्जी लाशें ढूंढते फिरते हैं ताकि प्रोपेगेंडा सेल में हाजिरी लगवाई जा सके। ये सहाफ़त होती है। प्लीज़ अपने बीच में ऐसे लोगों को खुद से अलहदा करेंगे, आपका फ़र्ज़ है। FIR क्या है और मोहतरमा क्या इल्ज़ाम लगा रही है? अच्छा, अब देखें, अज़मा बुखारी साहब को मैं याद दिलाता हूँ कि इसी मतीउल्लाह जान को इमरान खान के दौर में भी एक दफ़ा उठाया गया था। उस वक्त फवाद चौधरी साहब कहते थे कि ये यूट्यूबर है, ये जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन अब तो एक टीवी चैनल पे काम भी करता है, शो कर रहे हैं। उस वक्त ये था कि PTA के दौर में उसे बेरोजगार कराया गया था, ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसके घर गए थे। फजलुर रहमान साहब असदूर साहब के घर गए सारे? नहीं, मैं मतीउल्लाह जान के घर की बात कर रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके घर गए थे, बिलावल भुट्टो साहब उसके घर गए थे। तो उज़मा बुखारी साहब कम से कम ये बात करने से पहले आप मतीउल्लाह जान की पुरानी फुटेज ही देख लें। दूसरा यह है कि अगर वो समझती हैं कि मतीउल्लाह जान ने रेंजर एहलकारों की शहादत के हवाले से कोई गलत खबर दी है तो मुल्क का कानून मौजूद है। नहीं, फिर FIR भी वो देना। FIR वो दे। हमारा मैंने कहा कि हम अपने आप को अबव द लॉ नहीं समझते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और मैं बिल्कुल कोई जो जर्नलिस्ट गलत खबर देता है वो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। हम इस बात के भी हामी है। बिल्कुल मिलनी। हमको मादर पिदर आजादी के हामी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो जुर्म है उसकी सजा देना। आप उससे FIR काट दे के भाई मतीउल्लाह जान साबित कर, आपने ये जो खबर दी है ये आपकी दुरुस्त नहीं है, मतीउल्लाह जान साबित करता। भट्ट साहब, आप फील्ड के जो लोग हैं, एक बंदे की गवाही आई थिंक मुस्तरद मानी जाती है,
جو فیلڈ جرنلسٹ ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، چلیں جو صرف اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ الگ سے کہانی ہے. ثاقب بشیر صاحب ساتھ تھے، ثاقب بشیر صاحب کو چھوڑ دیا گیا. ثاقب بشیر صاحب اٹھانے کا وینیو، مقام بتا رہے ہیں، ٹائم بتا رہے ہیں، ایف آئی آر اتنی بھونڈی. میں یہی کہتے رہا ہوں، میں ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ ایف آئی یعنی بندے کو اٹھایا پہلے ہے، ہاں، اور ایف آئی آر بعد میں دی ہے. اور بھائی ایف آئی آر دیتے ہوئے یہی بتا دیتے آپ، اس سے پہلے پوری دنیا کو پتا تھا کہ مطیع اللہ جان اٹھایا جا چکا ہے، کہ پوری دنیا میں یہ بات پہنچ چکی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں اب ان کی عقل تو دیکھیں. بھائی اگر ایف آئی آر دینی ہے تو وہی دے دیتے کہ بھائی اس نے یہ خبر دی تھی اور ہم نے اس کو اسپتال کے باہر سے اٹھا لیا ہے. لیکن وہ تو فردر یہ متی صاحب کی سٹوری ہے. دوسری طرف شاکر اوان صاحب لاہور کے ہمارے ایک رپورٹر ہیں، پہلے وہ نوکری سے کچھ دیر پہلے، کوئی 2 مہینے پہلے نوکری سے فارغ ہوئے ہیں بیچارے. وہ بھی کسی پریشر میں آ کے obviously نوکری سے فارغ کیا گیا ان کو، اور اب آ کر شاکر اوان صاحب کو رات کو اٹھا لیا گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں، حکومت سے بھی اور اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس طرح کر کے ملک کے ان کا خود مذاق اڑاتے ہیں، قانون کا مذاق اڑاتے ہیں. جو اگر سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جرنلسٹ نے غلط کام کیا ہے اس کے مطابق اسے نوٹس کریں، جو پبلک کریں، اس سے جواب مانگیں. ہم جواب دیں ہیں قانون کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. ہم کوئی اباؤٹ دی لا نہیں ہے، کوئی مدر پدر آزاد نہیں ہے، نہ ہم ایسی چیزوں کو انکرج کرتے ہیں. لیکن جب آپ ایک غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو غلط خبریں دیتے ہیں، کہ ان کی آڑ میں وہ لوگ بھی پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں اسی پہ ایک اور اینگل بھی نکلتا ہے نا کہ یہ لوگ ڈیلی کلیم کرتے ہیں جی فلاں یوٹیوبر اس نے غلط خبر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر دے دی. پریشر تو ٹی وی چینلز پہ، صحافتی اداروں پہ بھی بہت ہے. جب آپ پریشر دیں گے، یہاں پر پریشر دیں گے، ہماری کریڈیبلٹی کو آپ انڈرمائن کریں گی حکومتیں، تو پھر ہر خبر ڈیجیٹل میڈیا پہ جائے گی. دیکھیں ہم تو اکثر ان سے کہتے ہیں کہ جتنی آپ سپیس ٹی وی چینلز کی کم کریں گے اتنا ڈیجیٹل زیادہ لیتا جائے گا، اتنا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جائے گی. کیوں کہ یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرض کیا کہ کوئی چینل کسی جماعت کا ترجمان بھی بن جائے لیکن غلط خبر نہیں چلا سکتا، 8 ہاتھوں سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے کہ ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے، تیسرے ہاتھ سے. پھر ٹی وی چینلز کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اگر کوئی رپورٹر غلط خبر کرتا ہے تو ادارے کے اندر سزا و جزا کا ایک پورا میکنزم موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بھئی میں کسی ادارے کے خلاف خبر ہو، حکومت عام شہری کے خلاف بھی خبر ہو، ادارے اس کے نوٹس لیتے ہیں. ادارہ تو کسی رپورٹر کو کوئی اس طرح کی آزادی نہیں دیتا کہ وہ اپنے پرسنل جو ایجنڈا ہے اس کو آگے چلائے یا کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو چلائے. تو اس لیے ہم آج نہیں، پہلے دن سے کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے سپیس اتنی زیادہ ان کو دے دی ہے، ان کو سپیس واٹس ایپ دی نہیں، انہوں نے لے لی ہے، جہاں کوئی چیک نہیں ہے. یہاں تو ایک 100 طرح کا چیک ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی پہلے رپورٹر خبر دیتے ہوئے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی میرے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ 1 منٹ میں پتا چل جائے گا یہ خبر غلط ہے. نمبر 2، غلط خبر دے نہیں سکتا رپورٹر، وہ دے کے مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر سکتا. ایک تو یہ ہے نا کہ دفتر سے سزا و جزا اپنی کریڈیبلٹی پہ سوال، ایک کمیونٹی کے اندر بھی ایک ہوتا ہے کہ بھئی یہ تم نے کیا چول ماری ہے. اسی ٹائم پہ کٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اسی ٹائم کٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی آج ہم نے ایک خبر دی کچھ دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ریزائن کی. سب سے پہلے اے بی این نے بریک کی، تو وہ بریک کی ہے تو اس کے بعد رائٹ لیفٹ سے ہمیں دوستوں کی کلیگ سے کالیں آنا سٹارٹ ہو گئی، یار کی چلاتا جائے. میں کہ یار تھوڑا انتظار کر لو، مطلب خبر آئی ہے، کوئی دیکھا ہے، کوئی ہمیں انفارمیشن ملی ہے تو خبر ایئر ہوئی ہے. ایویں خبر نہیں ہوئی، وہی 20-25 منٹ گزرے ہیں خبر کنفرم ہوگی. اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر دے رہے تھے، نہ کسی نے پوچھنا تھا، نہ اس نے کوئی سورس چیک کرنا تھا، نہ اس نے یہ پوچھنا تھا کہ یار کتنی اوتھینٹک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سوشل میڈیا کو سپیس، ہماری سپیس کم کر کے دی جا رہی ہے، اور دی نہیں جا رہی، وہ زبردستی لے رہے ہیں. نہیں یہ دی جا رہی ہے. دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ میں اے بی این کی بات کرتا ہوں. اگر یہاں سے کوئی پراپیگنڈا کمپین چلانا چاہے تو اے بی این کو لوگ بیٹھے ہیں نا، جی آفس ہی بیٹھے، وہ سوچیں کہ نہیں یار یہ خبر دینے والی نہیں ہے، کوئی خدا کا خوف کرے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے کوئی سیاسی جماعت استعمال کرنا چاہے، لیکن ادھر کون پوچھنے والا. انصاری صاحب السلام علیکم. سر ٹھیک ہے جناب، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعا. کی کر دے پہ اڑتے صافیاں تے بھی آج سے پرچے ہونے لگ گئے انصاری صاحب. میں تے ہن ڈر لگتا ہے کہ کوئی تندہ اور لبنا پے گا. مطیع اللہ جان جیسے بندے کے اوپر آج کا اپنے ایف آئی آر دے دی پولیس نے. ہاں دیکھیں، آج یہ مجھے رات کو لیٹ نائٹ جو ہے ایک ڈالے میں مطیع اللہ جان صاحب جب گیمس میں کھڑے تھے تو ان کے ساتھ ثاقب بشیر صاحب تھے. ان کو ایک ڈبل کیبن ڈالے نے وہاں سے ایک پارکنگ سے اٹھایا اور
ثاقب بشیر کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور باقی مطیع اللہ جان صاحب کو جو اطلاعات ہے صبح 6 بجے مارگلا پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا، جہاں پہ آپ کو پتا آپ نے پڑھا ہوا ان پہ ایک مقدمہ درج کر لیا گیا 780 کا، اور کوئی منشیات کے افینسز بھی اس میں ڈال دی گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی بری بات ہے کہ ایک جھوٹا مقدمہ درج کرنا اور یہ ایک صحافی پہ ایک آپ نے منشیات ڈال دی۔ کچھ عام سیاسی لوگ نہیں ہیں، صحافی ہیں، کم از کم جو کیا ہے وہ کریں، لیکن اس طرح کے اٹھا لینا اور پھر یہاں پہ رات کو شاکر عوان صاحب کو، جی بالکل، میں شاکر کی طرف آ رہا تھا، میں بالکل شاکر کی طرف آ رہا تھا، اور شاکر کو اٹھایا وہاں سے اس کے گھر میں توڑ پھوڑ کی، کیمرے شیمرے توڑے، اور وہ بھی ابھی تک لاپتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں بھی اپنی حدود و قیود کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو کم از کم ہماری صحافت اجازت دیتی ہے۔ یہ مادر بزرگی جو ہے سوشل میڈیا کی، اس نے اس ملک کو تباہ کر دی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم لکھ رہے ہوں، ہم بول رہے ہوں، ہم انسٹیگیٹر نہ بنیں، ہم موب کو اوپر لے کے نہ آئیں۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں یہ ڈالر کمانے والی جو مشین چلی ہوئی ہے نا، آپ جتنا جھوٹ بولیں گے، جتنا آپ سنسنی پھیلائیں گے، آپ کو ڈالر ملیں گے۔ کم از کم یہ تو کسی معاشرے کا، کسی ملک میں کہیں ایسا کام نہیں ہوتا رہا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حدود قیود کو ناپ لیں گے اور ہم وہ بات کریں۔ دیکھیں ہم نے صدر صاحب اس کے لیے بھی تو ایک پیرامیٹر موجود ہے نا، کہ کوئی غلط خبر فیڈ ہوگی، غلط خبر کسی نے ڈیجیٹل میڈیا پہ دے دی، یوٹیوب پہ دے دی، اس کا طریقہ کار موجود ہے نا۔ نوٹس کریں، بلائیں، ایف آئی اے بلائیں، پوچھے کہ یار یہ کیا کیا بتاؤ۔ اب یوں گھروں سے اٹھا لینا تو کوئی طریقہ کار نہیں۔ دیکھیں اس پہ میں تو ہم تو اس کی بات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم لاہور پریس کلب سے یا پی ایف سی سے شدید قسم کی بڑی پریسٹیجیں جاری کی ہیں، پورے ملک سے میں نے جاری کرائی ہیں۔ ہم تو پہلے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ معاملہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ اس طرح کسی کو اٹھا لینا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ کسی کا ایک طریقے سے اڈاپٹ کریں، بلائیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بلاتی ہے، اسے پروف کریں، اور واقعی پروف ہو گیا کہ اس نے غلط کام کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ مطیع اللہ جان یہاں کوئی منشیات بیچتا ہے؟ نہیں سر، نیٹ اینڈ کلین آدمی سگریٹ تک نہیں پیتا، ہم سب کو دیکھیں نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے رانا ثناءاللہ میں 20 کلو ڈال دی، اس کو سال اندر لگوا دیا۔ اور بھائی مطیع اللہ جان تو ایک ورکنگ جرنلسٹ ہے، اس نے کس جگہ پہ یہ کام کیا؟ آپ دیکھیں نا، آپ یہ جو پرچہ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے نا، تو آپ وہ کام کریں جس میں ہم بھی یہ کہیں کہ ہاں بھی یہ تو واقعی غلط تھا۔ اب یہ جھوٹے مقدمہ اٹھانے، پارٹیوں سے اٹھانا، لوگوں کو جانا، پکڑنا، جھگڑنا، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ناظرین مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔